جب کسی جلسے میں کسی اچھے نقیب کو بلایا جاتا ہے، اور یہ پڑھا لکھا نقیب ہے، اچھے نقیب کو بلایا جاتا ہے، اور کوئی بانی محفل کہتا ہے کہ تجھے نقابت کرنا ہے محفل کی، تو کیا کیا کرتا ہے نقیب؟ کیا کرتا ہے ناظم؟ کیا کرتا ہے ناظم؟ یہ کرتا ہے کہ اپنے ممبر پر بولنے والے خطیبوں میں کسی کو پہلے لاتا ہے، کسی کو دوسرے نمبر پہ لاتا ہے، کسی کو تیسرے نمبر پہ لاتا ہے، اور جو سب سے ٹاپ کا خطیب ہوتا ہے اس کو سب سے اخیر میں لاتا ہے، اس لیے کہ پہلے کی بات ادھوری رہے گی تو دوسرا پوری کر دے گا، اس میں کوئی کمی رہے گی تو تیسرا پوری کر دے گا، تیسرے میں کمی رہے گی کوئی چوتھا پوری کر دے گا، چوتھے میں کمی رہے گی کوئی پانچواں پوری کر دے گا، لیکن سب میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو آخری آنے والا جو خطیب خصوصی ہوگا، بلکہ یوں کہہ لے سمجھنے سمجھانے کے لیے خاتم الخطبہ بن کر جو آئے گا، وہ اس عنوان کے ہر زاویے کی کمی کو پوری کر دے گا، اور جب وہ آ کر اتنی بھاری بات بول جائے گا تو کامیاب ناظم کی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل یہ ہے کہ جب بھاری بات بول کر عنوان مکمل ہو گیا تو محفل وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اگر محفل ختم نہ ہوئی، اگر محفل ختم نہ ہوئی تب اس دو چیزیں کرنی پڑے گی، ایک یا تو اس سے بھاری بلانا پڑے گا، یا پھر اگر اس کے بعد اس جیسا نہیں آئے گا تو لوگ کرسیاں چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں گے، محفل میں سناٹا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا آئے تو تھے ہزاروں لیکن سلام کے وقت تک تو سینکڑوں بھی نہیں بچے، درجنوں بھی نہیں بچے۔ مطلب کیا؟ ہوشیار محفل سجانے والے کی نشانی یہ ہے کہ جب بات عنوان پر سب سے بھاری کوئی کہہ گیا تو اسی کے عروج پر محفل ختم ہو گئی، تاکہ وہی لذت سب لے کر کے چلے جائیں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، ملانے کو نہیں، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل خانقاہ شہبازیہ کے علمی اور طریقت کے سنگم کے کنارے بیٹھنے والے سنی مسلمانوں، خدائے قادر و جبار نے، خدائے قدیر نے، خدائے قادر نے، خدائے رحمان و رحیم نے دنیا کے افق پر ایک محفل سجائی، اور اس کا عنوان تھا خدا کی توحید، لا الہ الا اللہ، یہ عنوان تھا۔ کبھی بھیجا اللہ اکبر، یوں کہہ لیں اپنے ذوق کے مطابق، چونکہ خانقاہ ہے ذمہ داری سے، اور وہ بھی خانقاہ شہبازیہ ہے مزید ذمہ داری سے۔ کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس گھر کا بچہ بچہ خطیب ہے، مجھے احساس ہے اس گھرانے کا سابق صاحب سجادہ اللہ اکبر خطیب نہیں بلکہ خطیب اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خطیب اعظم، عظمت خطیب اعظم، حضور صاحب سجادہ، عرس سلطان العارفین۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہوں، محفل دیکھ کر بولنا ہماری عادت نہیں، اس لیے کہ ہم قادری گھرانے کے فقیر ہیں، سگے دربار غوثیت ہے۔ اتنا اچھی طرح یاد رکھنا، وہ خطیب ہی نہیں بلکہ خطیب اعظم تھے۔ جب وہ جملے کہتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے موتی کسی کی زبان سے مسلسل جھڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یوں لگتا تھا جیسے افکار، نظریات اور ادب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا تھا۔ امام زین العابدین نے جو کہا تھا دمشق کے اندر یزید کے دربار میں کہ تو ہمارے مقابلے میں کس خطیب کو کھڑا کرتا ہے، امام زین العابدین نے کہا تھا تو ہمارے مقابلے میں کس خطیب کو کھڑا کرتا ہے، خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ امام زین العابدین نے 1350 سال پہلے کہا تھا، لیکن کس نے
سنا نہیں سنا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کی عملی تصویر لوگوں نے اس وقت دیکھ لی جس وقت خطیب اعظم کو خطاب کرتے ہوئے اور یہ بھی کہہ دوں، اچھی خطابت پر اور لوگ ناز کیا کرتے، سید ناز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نسبتوں پہ ناز کی جاتی ہے، کنیزوں پہ نہیں اترایا جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان حضور خطیب اعظم، فیضان حضور خطیب اعظم، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ اگر سننے آئے تو مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر۔ تو بہترین منتظم کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب وہ محفل سجاتا ہے، سب سے بڑا خطیب مقرر ادیب آ جاتا ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، یوں کہہ لیں ذوق کے مطابق بڑے علامہ کے بعد کسی پپو کو نہیں بلایا جاتا، یہی تو بات ہے، ورنہ محفل کا مزہ کرکرا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کیا ظلم کیا ہے، آخری میں بلایا بھی تو ایسے کو جس کو کچھ آیا نہ ہمیں من پایا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، خدا نے بھی محفل سجائی، عنوان توحید، سارے انبیاء ایک عنوان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نظامت جبریل کی تھی، نقابت جبریل کی تھی، اور پھر آنے والا آیا، حضرت آدم آئے، لا الہ الا اللہ، یسیس آئے، لا الہ الا اللہ، نوح آئے، لا الہ الا اللہ، داؤد آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ۔ میں ترتیب کا خیال کرتے ہوئے نام لے رہا، یوسف آئے، لا الہ الا اللہ۔ سب آتے گئے، اپنے اپنے اعتبار سے کہتے گئے، لیکن اخیر میں وہ آیا۔ اللہ 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 اللہ، جس عنوان، یہ عنوان کا آخری خطیب تھا، اللہ اللہ، اور سب بول گئے۔ لیکن اب اس سے بڑی کسی نے کہا، سب تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو لوگ کہتے تھے آدم کہتے ہو اللہ ایک ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں۔ آدم بھی کہتے تھے اگر آپ کو محفل سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ کہنا چاہیے، زبردستی نہیں، یہ مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو نہیں۔ اگر واقعی سمجھ میں آئے تب، اور میں سچی بات کہنا ہوں تب، تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہاں، تاکہ مجھے لگے کہ میں انسانوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ عاشقان رسول میں گفتگو کر رہا ہوں، اور پھر عاشقان رسول میں ہی صرف نہیں بلکہ عشق کے اس معیار والوں پہ گفتگو کر رہا ہوں جو دامن شہباز سے واقف۔ واہ 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 واہ، کیا واہ واہ، حضرت شیس نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یوسف نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد نے کہا اللہ ایک ہے، ذوالکفل نے کہا اللہ ایک ہے، عزیر نے کہا اللہ ایک ہے، ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، اسماعیل نے کہا اللہ ایک ہے، موسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے، ہارون نے کہا اللہ ایک ہے، عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے۔ سب نے کہا دلیل، دیکھا ہے تو دیکھا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ یہ سب خطیبوں کی گفتگو تھی، مگر جو آخری میں آیا اس نے بھی کہا ہو اللہ احد۔ اچھا ایک بات اور کہوں، ہر خطیب نے، اگر بحیثیت خطیب بات کرو، وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر خطیب نے اپنی مرضی سے کہا اللہ ایک ہے، لیکن جب سید العالمین کی بات آئی، قائد المرسلین کی بات آئی، خاتم النبیین کی بات آئی، تو کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دے، تم کہہ دو کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ آپ کہنا، تم کہو تم کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو سب نے ہر نبی سے پوچھا تھا، کیونکہ ہزاروں سال سے یہ محفل سجی تھی، ہے اور اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ ہر آنے والا کہتا سنا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے دیکھا نہیں، لیکن جب میرا اور تمہارا آقا ختم نبوت کا تاج سر پہ لے کے زمین پہ آیا تو لوگوں نے بھی پوچھا
ہزاروں سال سے گونج ہے کہ ہے اور اللہ ایک ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، تو کیا آپ نے بھی دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی رأیت ربی، بے شک میں نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ اب جو لوگ دنیا میں دوسرا نبی لانا چاہ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر اب کوئی لاتے ہو تو اس سے بڑی بات کرے نا کوئی آ کر، اس سے بڑی جو بات آدم نہ کر سکے، نوح نہ کر سکے، شیس نہ کر سکے، داؤد، ایوب، موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم خلیل نہ کر سکے، وہ میرے آقا کر رہے ہیں۔ اب آپ کس کو لا رہے ہیں؟ سید العالمین کے مقابلے میں کسی مرزا کو؟ قادیان کا مرزا لا رہے ہیں آپ، جو خود اپنی طور پر اچھی گفتگو گھر میں نہیں کر سکتا، وہ کیا بات کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے بعد اس لیے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ اس جیسا حسن والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا سیرت والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسی صورت والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسی جرات والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا علم والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ان جیسے خاندان والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسے اصحاب والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے امین القادری نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا بیٹیاں دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے بارش ہو رہی ہے، بارش میں کھڑے ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، کھڑے ہو جائیں، ہاں کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر۔ یقین جانیں کہ ایسی محفلیں بار بار ہمیں بھی نہیں ملتی، بیان تو ہم بھی روز کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن ایسی محفلیں ہمیں بھی نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر سن لیں، وہ محفل کیا محفل ہے جس میں سرکار شہباز سن رہے ہیں، دیوان صاحب سن رہے ہیں، خطیب اعظم سن رہے ہیں، ضرورت تھوڑا آپ بھی سن لیں۔ جب اتنے بڑے بڑے سن رہے ہیں تو تھوڑا آپ بھی سن لیں۔ آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ بات محفل ہمیں بھی بار بار نہیں ملتی، وقت کافی ہوا ہے، مجھے ہمت نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن میں آپ کا ذوق دیکھ کر کے اور جو زیر زمین سادات ہیں ان کی اور زمین کے اوپر ان کی دعائیں لینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اب تھوڑی توجہ کریں، بہنوں کی بھی توجہ۔ امین القادری جب نبوت ختم ہو گئی تو کیا گناہ دنیا میں ختم ہو گیا؟ اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں، کسی مہدی کی ضرورت نہیں، کسی مصلح کی ضرورت نہیں۔ تو کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی، تو کیا ابھی بچیاں زندہ دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی بچیاں زندہ دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی شراب نہیں پی جا رہی ہے؟ ابھی زنا نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہیں ڈالی جا رہی ہے؟ ابھی حرام نہیں کھایا جا رہا ہے؟ میں ذمہ داری سے بات عرض کروں، ہاں میرے عزیز، یقیناً نبوت ختم ہو گئی، لیکن جرم رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو ہو رہے تھے اس سے زیادہ جرم آج ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد کیا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اللہ اکبر، مطلب اس دور کے کافر مشرک لات و حبل کو پوجنے والے بھی درندے تو تھے، دہشت گرد تو تھے، وحشی تو تھے، لیکن وہ لوگ کم سے کم اپنی بیٹی کو چند سانس لینے کی اجازت تو دیتے تھے، یعنی وہ پیدا ہوئی، ماں کے پیٹ سے نکلی اور قبر کے پیٹ میں زندہ چلی گئی، مطلب ماں کے پیٹ سے قبر میں لے جانے تک چند سانسیں تو اس کو لینے کے لیے اجازت دی جاتی تھی نا، کہ نہیں دی جاتی تھی؟ اتنی سانس تو وہ لے سکتی تھی، مگر آج کا باپ اتنا درندہ ہو گیا، آج کی ماں اس قدر اللہ اکبر ظالم ماں ہو گئی کہ اللہ کل بیٹی کو پیدا ہونے کی اجازت تھی، آج تو اگر ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں مشینوں کے ذریعے سے بیٹی پل رہی ہے تو اس کو پیدا ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو پیدا ہونے کی بھی اجازت نہیں دی
دی جاتی بلکہ چھریوں سے, چاقوؤں سے, ماں کے پیٹ ہی میں مشینوں کی طاقت سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیا جاتا ہے, نالی میں بہا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ مشرک تھے, لات و حبل کے پجاری تھے, مگر وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہو کر زندہ دفن کرتے تھے. چند سانسیں تو لینے کی اجازت دیتے تھے, ہم اس کی بھی تائید نہیں کرتے, لیکن یہاں تو پیٹ ہی میں ٹکڑے کر کے نہ کفن ہے, نہ دفن ہے, نہ قبر ہے, نالی میں بہایا جا رہا ہے. تو بولو آج مسلح کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, آج کس قدر ضرورت ہے مسلح کی. اللہ اکبر. کل لوگ نشہ کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے, آج گھر کی فریج کے اندر جو ہے وہ شراب پڑی ہوئی ہے, نشے کی چیزیں پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کل اگر کسی کی بیٹی بھاگتی تھی تو کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ بھاگتی تھی. آج کیا ہو گیا, کلمہ پڑھ کر کلمے کے منکر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں جا رہی ہے. آج مسلح کی ضرورت تو زیادہ ہے. اور آپ لوگ کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی, ہم کہتے بالکل نبوت ختم ہوئی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن ایک سلسلہ ہے, ایک تسلسل ہے. نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی کا نائب ضرور آئے گا, نائب نبی آئیں گے. کبھی محدثین آئیں گے, کبھی علماء آئیں گے, کبھی مفکرین آئیں گے, کبھی خطبہ آئیں گے, کبھی دانشور آئیں گے. لیکن سنو سنو, اللہ اکبر, علماء روز پیدا ہوں گے, محدثین ہفتوں میں پیدا ہوں گے, مہینوں میں محققین بھی پیدا ہوں گے, مدققین کی آمد بھی سالہ سال ہوتی رہے گی. لیکن مسلحین کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا, ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو مجدد کہا جائے گا. وہ مجدد روز روز پیدا نہیں ہوگا, ہفتے ہفتے پیدا نہیں ہوگا, مہینے مہینے پیدا نہیں ہوگا, بلکہ وہ مجدد صدی کے سرے پر پیدا ہوگا. کبھی ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتا ہے, تین بھی ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں دو چار مجددین کا ہونا, مجدد حضرات کا ہونا, یہ کوئی حدیث کے حدیث اس کی مخالفت نہیں کرتی, نہ حدیث کے خلاف یہ چیز ہے. اللہ اکبر. مگر مجدد صدی کے سرے پر آئے گا, کبھی ایک ہوگا, کبھی دو, کبھی تین, تعداد جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن درجنوں سے مجددین صدی پر نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اب سنو, جو مجدد ہوگا اس کو ماننے والے مجدد نہیں بنائیں گے, اس کو مریدین مجدد نہیں بنائیں گے, اس کو جلسے والے مجدد نہیں بنائیں گے. یہ کشادہ دل ناظم لوگ جو علامہ فہامہ کی ڈگریاں بڑی کشادگی کے ساتھ جلسوں میں دے دیتے ہیں, یہ بھی مجددی کی ڈگری دینے سے قاصر ہوں گے, یہ بھی حوصلہ اور ہمت نہ کر سکیں گے. اس لیے کہ مجدد کا انتخاب من جانب اللہ ہوگا, اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا, اور اس کا اظہار رسول اللہ کی طرف سے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور شہباز لامکانی, حضور صاحب سجادہ, فیضان خطیب اعظم. پھر مجددین آنے لگے. تھوڑا سا وقت تمہید میں لے رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. پھر مجددین آنے لگے. پہلی صدی کے سرے پر اموی خاندان کے اندر سیدنا عمر ابن عبدالعزیز مجدد کی شکل میں ظاہر ہوئے. یہاں ایک بات آپ سے اور عرض کروں, اللہ کی شان دیکھو, زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے. یعنی بروں کے گھر میں اچھے اور اچھوں کے گھر میں برے. چونکہ منبر رسول پہ بیٹھ کر مروان مسجد نبوی میں مولا علی کو گالیاں دیتا تھا, جمعہ کے خطبے میں, عیدین کے خطبے میں مولا کائنات کو مروان گالی دیتا تھا. خدا کی شان دیکھیں, جس خاندان نبوت پر تبرہ مروان کر رہا تھا, اللہ نے مروان ہی کے پیٹ میں مجدد بنا کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو بھیجا. اللہ اللہ. عمر ابن عبدالعزیز آئے اور انہوں نے خاتمہ کر دیا. دادا لعنت کر رہا تھا اور پوتا فضیلت بیان کر رہا تھا. مطلب جو مجدد ہوتا ہے وہ نہ گھر والوں کی پرواہ کرتا ہے, نہ در والوں کی پرواہ کرتا ہے, بلکہ وہ حق کا اعلان کرتا ہے, وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. مجدد وہ ہوتا ہے. ایک دن میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا, یا اللہ, اس لیے کہ ہمارا تعلق بھی بنو ہاشم سے, تو نے مجدد اموی خاندان میں کیوں بھیجا؟ پہلا,
کوئی آل رسول ہوتا مجدد پہلا ہے، لیکن ٹاپک جو تھا وہ آل رسول کے لیے نہ تھا، کیونکہ لعنت تو آل رسول پہ ہو رہی تھی۔ اگر آل رسول مجدد بن کر ختم کر دیتا تو کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، دیکھو 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 دادا پہ لعنت ہو رہی تھی، پوتا محبت میں چڑھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ قربان جائیں میرے اللہ کی سنت پہ، قربان جائیں، اللہ نے علی پر لعنت ہو رہی تھی، علی کے پوتوں میں سے کسی کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ مروان کے پوتے کو کھڑا کر کے بتایا روکے گا مروان کا پوتا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو مروان کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اگر صحیح ہوتا تو پوتا دادا کے خلاف کیوں جاتا۔ پھر مروان کی اس بدعت کو ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دور گزرتا گیا، بادشاہوں کا دور آیا، کسی دور کے اندر خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، امام احمد ابن حنبل نے مجدد بن کر اس کو ختم کیا۔ کبھی فلسفے کا فتنہ اٹھا، فلسفے نے اسلام پہ حملہ کیا تو حضرت امام غزالی، امام رازی مجدد کی حیثیت سے سامنے آئے اور انہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، انہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ لوگوں کو مسلمان کرنا آسان ہے، غزالی اس مجدد کا نام ہے جس نے پورے فن کو مسلمان کیا ہے، رازی اس فلسفی کا نام ہے جس نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا ہے۔ پھر ایک دور آیا اللہ اکبر کہ لوگ فتنے میں ڈوبے اور اس فتنے کے لیے اللہ بادشاہ نے بہت بڑا محاذ کھولا، دین الہی قائم کیا اپنے طور پر، اور وہ میں جلدی چل رہا ہوں، اور وہ اکبری فتنہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان حضرات نے اکبر کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ لیکن ان ساری صدیوں میں بیچ میں ایک صدی ہے جس کو 11ویں صدی کہتے ہیں۔ ان صدی میں بیچ میں ایک صدی ہے جس کو 11ویں صدی کہتے ہیں۔ 11ویں صدی میں مجدد کی حیثیت سے جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، 11ویں صدی میں مجدد کی حیثیت سے جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اسی ہستی کو دنیا سند المحدثین، اسی شخصیت کو دنیا اللہ اکبر عظیم ہستی سلطان العارفین سند المحدثین حضرت سیدنا شیخ سیدی شہباز محمد کے نام سے جانتی ہے، اور اہل علم کو پتا ہے جس کے نام کے ساتھ مجدد کہہ دیا گیا، اور لوگ علماء علم والے جس کو مجدد مان گئے، بالاتفاق مجدد مان گئے، تو مجدد کی اصطلاح یہ ہے کہ جو واقعی مجدد ہوگا وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم بھی ہوگا اور سب سے بڑا ولی بھی ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس مخدوم شہباز محمد، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ آپ اندازہ کریں، جسے آپ نے مجدد کہہ دیا، مان لیا، وہ علماء جو علمی تبحر رکھتے ہیں، جو علوم و فنون میں ید طولا رکھتے ہیں، جب وہ کسی کی مجددیت پر اتفاق کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور پھر وہ قوم کو ہر عنوان پر اصلاح کرتا ہے قوم کی۔ دیکھیے یہ حضرت سیدی محمد شہباز رحمت اللہ علیہ کی روحانیت نہیں ہے کہ پیر کے پاس مرید ہونے کے لیے پہنچے تو پیر کہہ رہے کہ آپ مجھے مرید کر لیں۔ آپ غور تو فرمائیں، اب تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا، توجہ کریں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بول رہا ہوں، اب تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں کہیں اور جائیں، یہ تو سنا ہوگا، لیکن یہ بھی آپ نے سنا کسی کے لیے کہ مرید ہونے کے لیے کوئی جاتا ہے اور پھر خود کہتا ہے کہ آپ مجھے مرید کر لیجئے۔
کیا بات ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اگر تصوف کی تاریخ میں یہ بات مل رہی ہے کہ پیر کے پاس کوئی جا رہا ہے مرید ہونے کے لیے اور پیر کہہ رہے کہ آپ مجھے مرید کر لیں, تو وہ شخصیت صرف اور صرف حضرت شہباز محمد کی شخصیت. نعرہ تکبیر, ایک جرات اور کرنا چاہتا ہوں, چونکہ خانقاہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں, شہزادوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. شیوخ اور اہل تصوف جانتے ہیں مرید کرنے کے لیے صاحب اجازت ہونا ضروری ہے. جو ابھی تک مرید نہیں ہوا وہ مرید کیسے کر سکتا ہے؟ جو ابھی تک مرید نہیں ہوا وہ مرید کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر حضرت سید یاسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مرید کر لیں, تو کیا انہوں نے مخدوم شہباز کا دل خوش کرنے کے لیے کہا یا کسی ناظم کی حیثیت سے کوئی مبالغہ آرائی کر دی؟ بھئی وہاں تو لفافوں کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ چہرہ دیکھ کر بات ہو. آپ ایسے نہیں ہیں, آپ کو نہیں کہتا میرے عزیز میری جان. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے کے ناراض ہوتے ہیں کہ امین القادری بھری محفل میں ہمیں دکھی کرتا ہے. واللہ میں یہ بات خانقاہ میں کہہ رہا ہوں, کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام اور غیبت سمجھتا ہوں. ہاں, اس لیے کہ منبر رسول کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہاں, جب کسی اہل ایمان کو ٹارگٹ کر کے آپ گفتگو کریں تو آپ تقریر نہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں. اور ہمارے مذہب میں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی برا ہے. نعرہ تکبیر, ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور ہمارے مذہب میں قوم کو بانٹنا, قوم کو توڑنا, قوم میں فتنہ پیدا کرنا, خنزیر کھانے, شراب پینے, زنا کرنے سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ قوم کو اور لوگوں کو توڑنا ہے. اس لیے صوفیہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا کر. حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے کہا تھا, اختصار سے کہہ رہا ہوں پوری روایت نہیں پڑھتا, بابا ہمیں کینچی لا کر تحفے میں نہ دیا کرو, سوئی دھاگا لا کے دیا کرو, کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں, کینچی ایک کو دو کرتی ہے, سوئی دھاگا دو کو ایک کر دے. ہائے 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 ہائے, اللہ 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 اللہ. لیکن پھر کہتا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں بھی ایک کرنا چاہتے ہیں جو ہماری جنس سے نہیں. ہم جنسوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں, ہم اجنبیوں کو ایک نہیں کرنا چاہتے. اجنبیوں کے لیے تو ہمارا وہی معاملہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت. کیا بات ہے, یہ ہر خانقاہ کا پیغام ہے. لیکن بات عرض کر رہا تھا, سیدی یاسین رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے مرید کر لیں. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا جسے اجازت نہیں ہو, جو صاحب اجازت نہ ہو, وہ طریقت میں مرید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ امین القادری کے کہنے پہ شک ہو سکتا ہے نا, لیکن ان کے پیر کہہ رہے ہیں مرید کر لو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو طریقت کے اصول کے مطابق ظاہری طور پہ اجازتیں ملتی ہے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے, اور جنہیں نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے پھر ان کو ظاہری طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے اجازت یافتہ ہوا کرتے ہیں. اگر حضرت یاسین مرشد کہہ رہے ہیں کہ مخدوم شہباز مجھے مرید کر لو, تو پتا چلا تجھے ظاہری میں کسی امتی نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو, سب سے بڑا مرشد محمد رسول اللہ تو تجھے اجازت دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرص مجدد زمانہ, عرص صاحب ابو حنیفہ,
عرس ثانی ابو حنیفہ نعرہ حیدری. لیکن وہ مخدوم شہباز تھے، علم ظاہر میں بھی بے مثال تھے، علم باطن میں بھی بے مثال تھے، لیکن وہاں تو وہ صوفی تھے، صوفی بزرگ تھے. ان سے انہوں نے قید لگا دی. اچھا ٹھیک ہے، روحانیت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، مرتبے اپنی جگہ، اسی پر بیعت ایک دوسرے کو کر لیں گے. عمر جس کی زیادہ ہوگی وہ پیر بن جائے گا، عمر جس کی کم ہوگی وہ مرید بن جائے گا. اور اس شرط کے آگے حضرت سیدی عاجز تو ہو گئے، لیکن مرید کر لیا. مگر مرید کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا، میں نے کم عمری کی شرط پر تمہیں مرید کر لیا ہے، لیکن میرے گھر کا بچہ جس کا مرید ہوگا اس کا نام مخدوم شہباز ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مجدد اعظم. پیر جس کے اپنے بچوں کو مرید کروا لے، وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی کو حضرت مخدوم شہباز کہا جاتا ہے. اب آپ کا تھوڑا سا تجدیدی کارنامہ پیش کروں آپ کے سامنے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. بھائی بیٹھے نہیں، بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں وہاں بیٹھنے کا کہنے سے صرف شور ہوگا. بیٹھنے کی ایک چیز ہے، جب وہاں جگہ نہیں ہے تو بیٹھیں گے آپ کیسے؟ تو تھوڑی دیر کھڑے رہ لیں، تھوڑی دیر کھڑے رہ لیں، اس لیے کہ سب میاں لوگ بڑے بزرگ لوگ ہیں. یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نا. حالانکہ ان بزرگوں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں آپ کے غم میں برابر کا غم نہیں بلکہ آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک. اس لیے کہ نبی کی محفل میں کھڑا ہونا یہ کوئی غم نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات. یہاں کھڑے رہو گے 50,000 سال کا وہ دن ہے، وہاں کھڑے رہنے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ. لیکن اب سب نے نہیں کھڑے رہنا، جن کو جگہ ہے وہ بیٹھی رہیں. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ. صلو علیہ صلاۃ و سلام رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چلیں میں بات کو مختصر کر کے سمیٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ محفل بہت جو ہے وہ شباب پر آگے. میں نے پہلی عرض کیا محفل جب شباب پر آ جائے تو عنوان ختم ہو جانا چاہیے. میں ختم کر رہا ہوں بات کو، لیکن آپ توجہ فرمائیں میری طرف. توجہ کریں گے تو بولوں گا، ورنہ ایسا نہیں. اس لیے کہ میں مخدوم شہباز کا ذکر پڑھ رہا ہوں. شہباز آپ کسے سمجھتے؟ شہباز کیا بات ہے؟ ہیں شہباز. میرے مرشد غوث پاک نے اپنے آپ کو کہا تھا میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں. ہاں، اور قادری ہو کر میں مخدوم محمد کو بھی شہباز کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں بہت کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں. جو القابات غوث پاک کے لیے کہے جاتے ہیں میں کس کے لیے نہیں کہتا، میرا دل اندر سے جلتا ہے. ہاں، اگر کوئی کسی بزرگ کو محبوب سبحانی کہتے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دوسرا ڈھونڈ لے، یہ میرے مرشد کا لقب ہے، انہی کے سر زیب دیتا ہے. ہاں، اگر آپ کو برا لگتا ہے تو معاف کریں، لیکن ہر آدمی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں ایسی غیرت کرے. ایک بات کہتا ہوں، جس میں مرشد کے لیے غیرت نہ ہو وہ بے غیرت کبھی کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا. ہاں، تو بات میں عرض کر رہا ہوں، میرے مرشد نے کہا انا البازی و اشہب، میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں، لیکن میں حضرت محمد شہباز کو بھی شہباز مانتا ہوں. اور کیوں مانتا ہوں؟ اپنی وجہ سے نہیں، ان سادات کی وجہ سے نہیں، غوث پاک کے کہنے پر ہی میں نے مانا کہ وہ بھی شہباز ہیں اور یہ بھی شہباز ہیں. شہباز مطلب پرندوں میں جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تفصیلات ہے اس میں یاد رکھنا. شہباز جو پرندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ چیل اڑ سکتی ہے، نہ کوے اڑ سکتے ہیں، نہ چڑیا اڑ سکتی ہے. وہ ایک ہی کوالٹی ہے جو اکیلا اڑتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں اڑ سکتا. وہ گھونسلے میں نہیں رہتا، وہ کھلی چٹانوں پہ رہتا ہے. وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچا کچا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. وہ کبھی مردار پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا، اس کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے. اس کی طرح پرندوں میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بارش کا موسم
मौसम सुनकर, बारिश का मौसम देखकर, तवज्जो करें, तवज्जो करें, बारिश का मौसम सुनकर, बारिश का मौसम देखकर सारे परिंदे घोंसले में चले जाते हैं और ये हवाओं में उड़ के कहता है मौसम आ ताकि मैं तेरे साथ इंजॉय कर लूं। मौसम बदलने के लिए होता है, शहबाज नहीं बदलता। तवज्जो है, ये विलायत की दुनिया का शहबाज है। एक बगदाद में सो रहा है, एक भागलपुर में सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहबाज लामकानी, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद। ये शहबाज कैसे हो गए? मैंने कहा यही बात है, जिस पीर को माननी होती है उसकी भी माननी होती है। मैंने इन्हें क्यों शहबाज माना? का वजह ये हुई कि एक शख्स बयान कर रहा है, एक शख्स बयान कर रहा है कि मैं हजरत शहबाज मोहम्मद से मुरीद होना चाहता हूँ। बहुत बार का मुरीद कर लो कर लो करते नहीं। एक दिन कदम पकड़कर मैं अपने अल्फाज में पढ़ना चाहता हूँ इस रिवायत को। मेरी बातों को किताब पर मिन नॉन पर रखने की कोशिश नहीं करना। मैं लोगों को कहता हूँ किताब और ख़िताब में जब तक फ़र्क ना हो उस वक्त तक हमारी पब्लिक समझ नहीं सकती। तो इसलिए लिखने वाले मुसन्निफ़ीन के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज का जामा पहना कर ये बात पेश कर रहा हूँ। मुरीद के लिए आया, वो मुरीद कर ले करते नहीं, कदम पकड़ के बैठे हैं, कर ले मुरीद। तो क्या देखा, एक नूरानी शक्ल वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए आए। अब वो नूरानी शक्ल को मैं क्या शक्ल दूँ, उनको क्या अल्फाज में बयान करूँ? सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत के मिसरों में यूँ कहता हूँ। वो नूरानी शक्ल क्या थी? तो कहा जिस बहुत खूबसूरत लबो लहजे में उन्होंने शक्ल गौसे आज़म को बयान किया है। कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। वो नूरानी शक्ल क्या थी? मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। इसी पर्दे में आपको मखदूम शहबाज समझ में आ जाएंगे। इख्तिसार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गुलामी इसलिए कर रहा हूँ कि सबक सुनकर मुर्शिद खुश हो जाए, मैं चला जाऊँ यहाँ से, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो करें, वो आने वाला कौन था, कैसा था? मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और बताऊं आने वाला कैसा था? तो बरेली से आवाज़ आ रही है, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। इसकी तशरीह नहीं करता, खतीब आज़म मौजूद हो और मैं तशरीह करूँ, ना ना मुझसे नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये कह दिया गया गौस पाक आप वो शान वाले हैं कि आपके घर का बच्चा भी वली ये कामिल हुआ करता है। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। एक मकाम पे कहते हैं तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल उसको कहते हैं ऐसा कतरा जिससे समुंदर भी भीख मांग रहा हो। तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। गनी जो हैदरो आदिल है या गौस, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस। उलूहियत एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई। नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और हज़ारों ताबिई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतलब कौन आया? नबी के तने बेसाया का साया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, शेखुल मशाइख, सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो आए, आता देखा। मतलब मुर्शिद शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें, तवज्जो करना, मखदूम शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें और वो कदम में बैठ जाएं, उस पर भी ये इनायत होती है कि उसको गौसे पाक का दीदार जगती आंखों से करा दिया जाता है। तवज्जो तो करें ना, मुरीद नहीं किया ये हाल है, मुरीद नहीं किया ये हाल है, मुरीद नहीं किया ये हाल है। जिनको किया होगा क्या क्या दिखाया
تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس سلطان العارفین، فیضان برہان العاشقین۔ مخدوم شہباز کھڑے ہو گئے، نورانی چہرے والے سے ملاقات کی، دست بوسی کی، گلے ملے، جو بھی ہونا تھا ہوا۔ اتنی عزت کرتے مخدوم شہباز کو دیکھا تو جب جانے والا جانے لگا تو پوچھا کون تھے؟ کہ یہ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یہ تو غوث پاک تھے۔ دوڑا، دوڑ کے قدموں سے لپٹا، حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا تھا، آپ کا دور نہیں پایا۔ تو مخدوم شہباز سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے، مرید نہیں کرتے، ان سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے، آپ کا دور نہیں پایا تو ان سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جا شہباز سے مرید ہو جا۔ اس نے عرض کیا حضور مرید نہیں کرتے، آج میں آپ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت میرے غوث نے جو فرمایا کیا تو مجھے اور شہباز کو الگ الگ سمجھتا ہے؟ شہباز اور ہم تو ایک ہی ہیں۔ مقام غوثیت میں اتنے فنا ہیں کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اور شہباز ایک واہ ہی ہیں، وہ ہیں۔ تو میں بات جو تجدیدی کارنامے پہ کر رہا تھا وہ یہ سمیٹتے ہوئے کہ مجدد جو ہوگا حالات کے دباؤ میں نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، بلکہ حضرت خطیب اعظم نے بھی لکھا، جس کو میں خلاصے کے طور پہ پیش کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ، مغل شہزادوں میں، بس یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات پیچھے کھڑے ہو کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ بھی بولیں میں بھی بولوں، یہ مناظرہ ہوگا، تقریر نہیں ہوگی، اور میں مناظر نہیں ہوں، لیکن سن لیں، آپ بات سن لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک۔ آپ بہت محبت والے لوگ ہو، بھاگلپور والے، شاید میں پہلی بار بھاگلپور آیا ہوں، آس پاس آگے گیا ہوں لیکن پہلی بار آیا ہوں، مگر تھوڑا سن لیں، میں بات سمیٹتے ہوئے کروں۔ مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ تھا جس کا نام شہزادہ خرم تھا۔ خرم کا معنی ہوتا ہے خوش، شادماں، اس کا نام ہی باپ نے خرم رکھا تھا۔ خرم کو غم لاحق ہو گیا، خرم کو غم لاحق ہو گیا، اور جب غم لاحق ہوا، خرم کو غم لاحق ہوا تو خرم نے سوچا جو لوگ خود غموں میں ڈوبے ہیں وہ میرا غم کیا دور کر سکیں گے۔ تو اس نے کوئی ایسی چوکھٹ ڈھونڈی جہاں غم نہیں تھا اور وہاں خوف بھی نہیں تھا، اور وہ ذات تھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ذات۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پریشان لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، اہل ظاہر کو یہ غم ہے کہ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ ارے نادان، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے۔ جب تو خود قوم کی آمد پر غمگین ہے تو تو لوگوں کا غم کیا دور کر سکے گا؟ لوگ غم میں اسی کے پاس آتے ہیں جو غموں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو مال کے غم میں ہو، عزت کے غم میں ہو، جو وقار کے غم میں ہو، جو حسد کے غم میں ڈوبا، لوگ اس کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو توجہ، خرم نے سوچا کہ کسی بے غم کے پاس چلیں، اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے جو در نظر آیا وہ کوئی اور در نہیں تھا، وہ یہی بھاگلپور کی سرزمین پر حضرت مولانا شہباز محمد کی خانقاہ نظر آئی۔ آ کے خرم نے کہا حضور ایک مراد ہے، مراد چاہتا ہوں پوری ہو جائے۔ توجہ، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ شہزادہ تھا، اور شہزادہ کس کا؟ جہانگیر کا بیٹا۔ اور جہانگیر کون؟ جو مزاج کے خلاف کام ہونے پہ بہت سارے علماء مشائخ کو جیل کی ہوا کھلا چکا تھا۔ یعنی جہانگیر کوئی بہت، آپ یہ نہ سمجھے کہ جہانگیر کوئی رعایت کرنے والا انسان تھا۔ ہاں اس نے کچھ کیا بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے بہتوں کو جیل میں بھی ڈالا ہے۔
گوالیار کی جیل کی تاریخ گواہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ جہانگیر کا بیٹا خرم آتا ہے، کہتا ہوں مرشد ایک مراد ہے پوری ہو جائے۔ کہا کیا مراد ہے؟ کہا کہ میری امی، خرم کہتا ہے میری امی بیٹے کی موجودگی میں داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے۔ اب وہ داماد بادشاہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ اور نور جہاں اور شاہجہاں کی محبت کتنی، نور جہاں اور جہانگیر کی محبت کتنی مشہور ہے آپ جانتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی نور جہاں اور جہانگیر کی محبت پر، بہت تاریخ ہے، بڑی محبت تھی جہانگیر کو نور جہاں سے۔ تو ایسی محبت میں جب کہ وہ چھا گئی ہو شوہر پر اور داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے اور بیٹے کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت مخدوم شہباز کے پاس کہتا ہے کہ بادشاہ میں بننا چاہتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کریں آپ، مجدد کا انداز کیا ہوتا ہے، مجدد کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جرأت اللہ نے سب کو نہیں دی، اللہ نے یہ جرأت صرف ان کے اندر رکھی ہے یا جن میں حسینی حسنی خون ہے، یا پھر ایسے خون والوں کی چوکھٹ سے جو لوگ وابستہ ہیں۔ اسی لیے مجدد ہمیشہ آپ کو یا تو نبی کے خاندان کا فرد ملے گا یا تو پھر کوئی ایسا ملے گا جو کسی آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہو، تیسرا کوئی آپ کو مجدد نہیں مل سکتا، ورنہ آپ مجدد کا نام پڑھ دیں، اس کے پیچھے میں نے آل رسول کی جوتی نہ ثابت کر دی تو پھر کہہ دینا۔ خرم، شہزادہ خرم، شہزادہ خرم کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے۔ سرکار مخدوم شہباز کہتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو بادشاہ بنے گا؟ جی، تو سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو بادشاہ بنے گا۔ یہ بھی آپ کا شوق ہے میرے عزیز، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اس پر، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر دھکا نہ دیں، مہربانی فرمائیں، میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ ہاں، آپ میری محبتوں کا، میری صبر کا امتحان نہ لے، اگر لینا چاہیں تو لے، میں غصے میں نہیں آؤں، اس لیے کہ میں سبق سنانے آیا ہوں، اور جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں وہاں بھی مجھے غصہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، آپ جہاں سے وابستہ ہے نا، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہوں، اس لیے میں آپ پہ غصے میں آنا نہیں چاہتا، لیکن بات یاد رکھیں، تھوڑا سا لحاظ تو کریں، میرا نہ کریں، بزرگوں کا کریں، تھوڑی دیر سنیں، میں بات سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ کبھی آپ مجھے اس عنوان پر جو ہے میں پھر کسی جگہ پر گفتگو کروں گا، لیکن سکون جہاں ہوگا، لیکن اتنی بات مجھ سے سن لیں آپ۔ شہزادہ خرم کو مخدوم صاحب فرماتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو سنت پر عمل نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تو بادشاہ بنے گا؟ تیرا لباس سنت مصطفیٰ سے بھی لمبا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لباس مبارک جس حیت کا تھا، جس مصنون طور پر حضور علیہ السلام نے لباس پہننا قرار دیا ہے، تیرا لباس اس سے کچھ بڑا ہے، اور یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے، تو بادشاہ بنے گا۔ ارے جب بادشاہ لوگ سنتوں کے تاریخ ہوں گے تو رعایا سنتوں پر کیسے عمل کرے گی؟ تو بادشاہ بنے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کینچی منگوائی، اور کینچی منگوا کر کے خادم کو حکم دیا کہ سنت سے جتنا لباس زیادہ ہے وہ کینچی سے کاٹ دیا جائے، اور لباس کو کینچی سے کٹوایا، اور کٹوانے کے بعد کہا چونکہ شہزادے کا لباس ہے تو اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کے طلبہ کو دے دیا جائے، مدرسے کے طلبہ اس کی ٹوپی بنا لیں، دو کام ہو جائے گا، بادشاہ کے لباس کی عزت بھی رہ جائے گی، مدرسے کے بچوں کا کام بھی چل جائے گا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ بادشاہ کا لباس، جو شہزادہ ہے اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن شہزادہ خرم
اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماتھے پہ شکن نہیں آیا بلکہ وہ خرم خرم ہی رہا. لیکن یہ بات آگے پڑھنے سے پہلے عرض کروں، آج لوگ ولیوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، محلے کے کارپوریٹر کے سامنے حق بات کہنے کی اوقات نہیں رکھتے ہیں. ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کا اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو 4 جگہ اچھل کر کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. ارے ان ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے. کس تصوف کی، کس خانقاہیت کی اور کس دارالعلوم کی اور کس مسند کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے نائبین رسول، انہیں نائبین رسول ہونے کا حق حاصل ہے. عالم ربانی کا تمغہ انہی کو زیب دیتا ہے، ایسے لوگوں کو، وقت کے شہزادے کو اور مستقبل کے بادشاہ کے لباس کو کینچی سے کتروا رہے ہیں. اور یہ جرات اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو اسی میں ہو سکتی ہے، یا تو جس میں حسنی حسینی خون ہوگا یا تو فاطمہ کا دودھ ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس سلطان العارفین، عرس برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ. اور لوگوں کی بھی جرات کو سلام ہے، سب جرات والوں کو سلام ہے، لیکن سب سے زیادہ جرات اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو علی کے گھرانے کو عطا کیا ہے. یہ بات میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سید محمد زید، جنہیں ہم زید شہید بھی کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی امام محمد باقر سے کہتے ہیں، بھیا ابا پر ہمارے خاندان پہ بہت ظلم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں. بادشاہ کو لگام دینے والے کوشش نہیں کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لگام دوں. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، بھیا اگر تو سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ لوگ اہل بیت سے بہت جلتے ہیں. اس وقت ماحول بڑا خراب ہے، خرافاتی ماحول ہے. سادات سے جلنے کا معاملہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے. اللہ اکبر. بہرحال کوئی بات نہیں، جو نعمت پاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. بہرحال درختوں پر اسی درخت میں پتھر آتے ہیں جہاں پر پھل لگے ہوتے ہیں. تو امام محمد باقر نے فرمایا، حسد کا عام رواج ہے، لوگ بہت زیادہ ضد پر ہیں. اگر تو اپنے تعارف سید کے ساتھ جائے گا